داخلیت اور خارجیت، ایکسٹرنلٹی اینڈ انٹرنلٹی۔ داخلیت اور خارجیت دو متضاد اصطلاحات ہیں۔ بنیادی طور پر انسان دو دنیاؤں میں زندہ ہے، ایک وہ جو اس کے چار سو پھیلی ہے، جو چرند پرند، دریا، پہاڑ، زمین اور آسمان پر مشتمل ہے، اسے ہم خارجی دنیا کہہ سکتے ہیں۔ دوسری دنیا اس کے باطن میں ہے، جس میں احساسات، جذبات، تمنائیں اور آرزوئیں موجود رہتی ہے، اسے داخلی دنیا کہا جاتا ہے۔ شعر و ادب کی دنیا میں جب کوئی شاعر دلی کیفیات اور واردات کو شعر کا روپ دیتا ہے یا اپنے باطن میں جھانک کر شعر کہتا ہے، اسے داخلی شاعری کہتے ہیں۔ اگر جو شاعر دل سے زیادہ کائنات پر غور کرے، اس کے مظاہر و مناظر پر بحث کرے، اسے خارجی شاعری کہیں گے۔ داخلیت داخلی شاعری کی وصف اور خارجیت خارجی شاعری کی وصف کو کہا جاتا ہے۔ داخلیت یا داخلی شاعری کے متعلق خواجہ محمد ذکریہ لکھتے ہیں، داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا، بلکہ اپنے دل کی دنیا میں جھانک کر اس کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا میں کچھ کہتا ہے تو اسے بھی شدید داخلیت میں ڈبو کر پیش کرتا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صدیقی داخلیت کے متعلق یوں رائے زنی کرتے ہیں، داخلیت کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کی طبیعت کا زور داخلی کیفیات، ذاتی احساسات اور حالات کے بیان پر صرف ہوتا ہے۔ اس کی شاعری آبیتی، اس کے دیوان درد و غم کے مجموعے اور اس کا شعر صرف پردہ سخن ہوتا ہے، جس میں ہمیں اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دیتی ہیں۔ متذکرہ بالا آراء سے ظاہر ہوتا ہے کہ داخلی شاعری شاعر کے دل کی دنیا سے عبارت ہوتی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ ہم کسی شخص کی ذاتی زندگی اور اس کے مسائل و شدائد، خواہشات اور آرزوئیں جان کر کیا کریں گے؟ اس کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ بڑا فنکار آبیتی کو جگ بیتی بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی غم کو اجتماعی غم کی صورت میں پیش کرتا ہے، یوں اس کی تحریر افاقیت کا وہ پیکر بن جاتی ہے جس میں ہمیں اپنا عکس دکھتا ہے، اور پلٹے ہوئے ہماری حالت غالب کے اس شعر کی طرح ہو جاتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ شاعر کی ذاتی زندگی اور اس کا ماحول اسے خارجی یا داخلی رویہ اپنانے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ میر تقی میر کی مثال ہمارے سامنے ہے، جس کی بچپن، جوانی اور بڑھاپا ذاتی غموں اور دلی کے غموں کے بیچ میں گزری۔ اس لیے وہ اگر داخل پر زیادہ توجہ دیتا ہے تو کوئی انہونی بات نہیں، پتہ نہیں کس قرب و عالم سے گزر کر میر نے کہا ہوگا، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ دیگر مثالیں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا ہے چراغ مفلسی کا، قامت ہمیدہ رنگ شکستہ بدن نزار، تیرا تو میر غم بھی عجب حال ہو گیا۔ خارجی شاعری میں شاعر دلی واردات کی بجائے کائنات کو موضوع بناتا ہے۔ ڈاکٹر ابوالعلا صدیقی لکھتے ہیں، خارجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاعر جذبات و احساسات اور کیفیات کی جگہ صرف خارجی لوازم اور متعلقات میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ وہ محبوب کی آنکھوں کی شراب سے پیدا ہونے والی کیفیت نہ محسوس کرتا ہے اور نہ دوسروں کو محسوس کرا سکتا ہے۔ وہ تو صرف اس کے لباس، زیورات، سامان آرائش اور کسکی چوٹی کی فکر میں گم رہتا ہے۔ صدیقی صاحب کی رائے کی اگر مزید وضاحت کر دی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ محبوب کا لباس اور زیورات یا سراپا شعر کا مضمون بن جائے تو خارجیت کہلائے گی، لیکن اگر محبوب کے لباس اور حسن و سراپا سے دل میں پیدا ہونے والی کیفیات اور واردات
شعر میں جگہ پائے تو اسے داخلیت کہا جائے گا، یعنی داخلی شاعری وہ ہوگی جس میں جذبے کی شدت موجود ہو۔ اردو نظم میں نذیر اکبر آبادی کی شاعری خارجیت کی بہترین مثال ہے، جس میں ہندوستانی تہواریں، موسم، میلے ٹیلے، پھولوں، دریا، درخت، پہاڑ اور چرند پرند کی زندہ تصویریں ملتی ہیں۔ سراپا نگاری خارجیت کا ایک رخ ہے۔ ذیل کے اشعار میں خارجیت کی خوبی موجود ہے۔ خم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، دیکھنا ہر صبح تجھ رخسار کا، ہے مطالعہ مطلع انوار کا، ان کی صورت کو دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے پیار کرتے ہیں۔ داخلیت اور خارجیت کی بحث میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دونوں اپنی اصلی صورت میں کہیں بھی موجود نہیں۔ داخلی جذبات بھی خارجی ماحول کا رد عمل ہوتی ہیں۔ شدید داخلیت کے لیے بھی خارج کا کوئی واقعہ، منظر یا کہانی بطور محرک اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ میر سے اگر ان کا خارجی ماحول چھین لیا جائے تو اس کو بہت کچھ کھونا پڑے گا۔ اس مسئلے کا آسان حل یہ ہے کہ اگر کسی شاعر کا طبعی میلان خارج کی طرف زیادہ ہو تو اسے خارجی شاعر کہا جا سکتا ہے، اگر یہ جھکاؤ داخل کی طرف زیادہ ہے تو وہ داخلی شاعری کا نمائندہ تصور ہوگا۔